دعا ہے خلاق عالم ہمارا یہ بیان کرنا، احباب کا سماعت کرنا اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ تو آج ہمارا ہے مسئلہ خضاب، بالوں کو سیاہ کرنے کے حوالے سے امت کا اس مسئلے کے حوالے سے کیا نظریہ ہے، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، ائمہ مجتہدین کا، اولیاء امت کا اور عام مومنین کا۔ بالوں کو سیاہ رکھا جائے یا سفید کیا جائے یا اس کا کلر تبدیل کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ فروعی مسئلہ ہے، اعتقادی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی حجاب کرنا، کلر کرنا، اس کا عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا عمل کے ساتھ تعلق ہے اور یہ فروعی مسئلہ ہے۔ فروعی مسئلے کے اندر جب دو طرفوں سے دلائل موجود ہوں، ہر دلیل دینے والا اس کے پاس قرآن اور حدیث کا ماخذ موجود ہوتا ہے۔ اب ایک مجتہد کہتا ہے، مثال کے طور پہ میں رفع یدین کی مثال دے دوں، اب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک ان کی تحقیق پہ نماز کے اندر ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ بلند کرنے ہیں، اس کے علاوہ نماز کے بقیہ حصے میں رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں ہے۔ اس پہ امام اعظم ابو حنیفہ نے مکمل دلائل دیے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتداً رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے اور بعد میں اسے ترک کر دیا۔ اس پہ پھر امام صاحب نے صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل بھی پیش کیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور باقی صحابہ کرام علیہ رضوان کا، حضرت ابن عمر کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس پہ احناف کا عمل ہے کہ فقط رفع یدین نماز کو شروع کرتے ہوئے کیا جائے، بعد میں نہ کیا جائے۔ اب امام احمد بن حنبل کے نزدیک رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے ان کے نزدیک رفع یدین کرنا جائز ہے، سنت ہے۔ وہ اس پہ بھی اپنی حدیثیں کوٹ کرتے ہیں جن میں ہے کہ رفع یدین کیا جائے۔ اب دونوں حق پہ ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے اور امام صاحب کے پاس بھی دلیل ہے، دونوں کا اجتہاد ہے۔ اب اجتہاد کے اندر ایک آدمی صواب پہ ہوگا، دوسرا آدمی خطا پہ ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی صواب پہ ہوگا، جس کا اجتہاد درست ہے، اسے ڈبل نیکی ملے گی، اور جس کے اجتہاد میں، کوشش میں، غور و فکر میں خطا ہے، اسے سنگل نیکی ملے گی۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں مجتہدین کی جو نیت ہے وہ قرآن و سنت کا ابلاغ ہے، قرآن و سنت سے مسئلے کو اخذ کرنا ہے۔ نیت ان کی دونوں کی ثواب کی ہے، لیکن ایک سے مسئلے میں خطا ہو گئی، دوسرے سے خطا نہ ہوئی، اب دونوں کو نیکی مل رہی ہے۔ جس کا اجتہاد درست ہے اس کو ڈبل ہے، جس کی خطا ہے اس کو سنگل نیکی مل رہی ہے، کیونکہ دونوں کے پاس دلیل موجود ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ائمہ مجتہدین کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ قرآن حدیث سے کسی مسئلے میں اجتہاد کریں۔ عام آدمی کے پاس کوئی اتھرائز نہیں ہے، کوئی خود اٹھ کے کہے نہیں میں تو رفع یدین کروں گا، حدیث میں ہے
تو حدیث سے عام آدمی نہیں سمجھ پاتا. لیکن قرآن مجید میں ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں. جب ایک عام بندہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے تو پھر وہ حدیث پڑھ کے بھی گمراہ ہوگا، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس حدیث کا ماخذ کیا ہے، یہ حدیث ناسخ ہے یا حدیث منسوخ ہے. اس لحاظ سے حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی محدث کے پاس جانا پڑے گا اور کسی امام کی تقلید کرنی پڑے گی، پھر وہ آگے اس کا بیڑا پار ہوگا. تو یہی بات ہے کہ آج جو یعنی ائمہ مجتہدین ہیں، چاہے امام اعظم ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، ان چار اماموں میں سے کسی ایک کا مقلد ہونا ضروری ہے. اب کیونکہ میں نے جب رفع یدین کی بات کی تو کئی آدمیوں کو ذہن میں ہوگا تو پھر تو یہ کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ رفع یدین کرتے ہیں یہ کسی امام کی پیروی میں نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے ہم امام احمد بن حنبل کے ہیں، یہ خود اپنے ہی فکر میں گھوڑے دوڑاتے ہیں. ان کے نزدیک تو اماموں کا اجتہاد اور ماننا وہ شرک تک پہنچاتا ہے. تو لہذا ان لوگوں کا جو بے مہارے ہیں، غیر مقلد ہیں، ان کا یہ عمل کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل حدیث کے خلاف ہے. اب انہی مسائل کے پیش نظر بات ہماری یہ ہے کہ بالوں کو کیا سیاہ کرنا چاہیے یا نہیں. اب بالوں کو سیاہ کرنے کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرح کے فرامین ہیں. ایک فرمان یہ ہے کہ بالوں کو کلر کرو، رنگت کو تبدیل کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تبدیل کرو. اس میں یہ نہیں ہے کہ کون سا کلر کرو. اور ایک فرمان یہ ہے کہ تم اس کو سیاہ کرو، اور ایک یہ فرمان ہے کہ تم سیاہ کلر نہ کرو. اس پہ وعید ہے اور سخت وعید ہے، وہ بھی حدیث مبارکہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ یہ بھی فرمان ہے کہ تم اپنے بالوں کو سفید رکھو. اور جو آدمی بالوں کو سفید رکھتا ہے اس کی بڑی فضیلت اور بڑی شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں اپنے بال سفید کر دیے یعنی بوڑھا ہو گیا تو وہ بالوں کی سفیدی قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی. دیکھیں یعنی اس میں سفید بالوں کی شان بیان کی گئی ہے. اب کوئی آدمی سفید بالوں والی حدیث پڑھ کے کلر والوں کو زد و کوب کہے نہیں تو غلط ہے، اور کوئی کلر والی جس میں ہے کہ کلر کرو تبدیلی کرو وہ پڑھ کے کہے نہیں سفید والا غلط ہے، تو اس طرح کہنے والے دونوں غلط ہو جائیں گے کہ جو کلر والی حدیث پہ عمل کرے گا اسے اس کا ثواب ہے، جو کلر نہیں کرے گا والوں کو ویسے چھوڑ دے گا وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اسے اس پر کا بھی ثواب ملے گا. تو اہل سنت و جماعت کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں میں اس مسئلے میں کیونکہ اختلاف ہے، بعض علماء کرام کے نزدیک بالوں کو سیاہ رکھا جائے، بعض کہتے ہیں نہیں کلر تو کرو بالکل سیاہ نہ ہو تیز ہو لیکن اس میں ہلکی سرخی نمودار ہونی چاہیے. میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے بے شک یہود و نصارہ حجاب نہیں کرتے تو تم حجاب کر کے ان کے خلاف کرو. کیونکہ جب اسلام کا اعلان ہوا، ظہور اسلام ہوا ابتداءً، کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ کی بھی داڑیاں تھیں اور ان کی داڑیاں سفید تھیں یعنی بڑھاپے کی وجہ سے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے خلاف کرو. وہ داڑیوں کو کلر نہیں کرتے لہذا تم اپنا امتیاز پیدا کرنے کے لیے ان سے اپنا یعنی جدائی پیدا کرنے کے لیے ان کے سفید بال ہیں لہذا تم اس کو کلر کرو. اب یہاں کسی کلر کا ذکر نہیں کہ کون سا کرو. جس طرح حضرت سیدنا ابو قحافہ جب وہ مسلمان ہوئے، حضرت صدیق اکبر کے والد ہیں، ان کے بال بالکل سفید تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلر کرو. اس حوالے سے کثیر تعداد میں احادیث ہیں کہ کلر کرو. اور پھر اس میں آگے چل کے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے
جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سیاہ حجاب جو تم کرتے ہو بہت ہی اچھا ہے، اس میں تمہاری بیویوں کے لیے رغبت ہے اور تمہارے دشمنوں کے سینے میں ہیبت ہے۔ اب ابن ماجہ کی اس حدیث میں واضح طور پہ یہ حکم ہے کہ تم یعنی اپنے بالوں کو سیاہ کرو، بیویاں تمہاری طرف رغبت کریں گی، یعنی جو تمہاری منکوحہ ہیں، اور میدان جہاد کے لحاظ سے دشمن پہ تمہاری ہیبت طاری ہوگی، لہذا تم اپنے بالوں کو سیاہ کرو۔ کیونکہ وقت بالکل تھوڑا اس لحاظ سے میں یہ چیدہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ نسائی شریف میں بھی ہے کہ بے شک بہت ہی اچھا ہے کہ تم مہندی اور وسمہ سے بالوں کی سفیدی کو بدلتے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ افضل ہے۔ اب یہاں وسمے کے لحاظ سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ وسمہ کیا ہے، وہ ایک بوٹی ہے جس کو کوٹ کے کلر کیا جاتا ہے، اور اس کا جو کلر ہے وہ سیاہ ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی کافی سارے فرامین ہیں، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوسرے خلیفہ وقت ہیں جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ بے شک سیاہ حجاب کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک وہ سیاہ حجاب کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس میں بیویوں کے لیے تسکین ہے اور دشمن پہ ہیبت ہے۔ لاکھوں کروڑوں ہنسیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد اور پہلے نمبر کے شاگرد اور باقی محدثین کے استاد حضرت امام یوسف علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہاں فتاوی عالمگیری در مختار کے اندر درج ہے۔ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت اور آرائش کرے، اسی طرح اس کو بھی اچھا لگتا ہے کہ میں اس کے لیے زینت اور آرائش کروں، لہذا سیاہ حجاب سیاہ وسمہ کیا جائے۔ یہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف کے حوالے سے ہے۔ اور آگے اگر آپ یعنی اس بات کو لے کے چلیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہندی کا وسمہ کرتے تھے، اور یہ اس طرح کلر کرتے تھے جس میں ہوتا تو سیاہ تھا لیکن سرخی اس میں نمودار ہوتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ بھی سیاہ حجاب کے قائل تھے، ان کے نزدیک بھی سیاہ حجاب کرنا جائز تھا۔ اور اسی طرح اہل بیت علیہم رضوان میں سے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ الرحمہ آپ بھی سیاہ حجاب کرتے تھے۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر بہت بڑے مشائخ پیر سیال لجپال حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ آپ بھی سیاہ حجاب کے جواز میں تھے۔ اور اسی طرح تاجدار گولڑا شریف فاتح قادیانیت حضرت پیر سید مہر علی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نزدیک بھی سیاہ حجاب جائز تھا اور آپ کا معمول تھا، آپ کرتے تھے۔ اور اس وقت برصغیر پاک و ہند میں جلیل القدر بزرگ علماء کے جو استاد رہ چکے ہیں، یہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، حضرت علامہ امام العرب والعجم استاد الاساتذہ حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مولانا اشرف سیالوی صاحب ہوں، اشرف جلالی صاحب ہوں، بہت بڑے بڑے قد آور علماء کے استاد ہیں اور منطق کے بڑے ماہر ہیں۔ حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی علیہ الرحمہ بھی اسی نظریے پہ تھے اور وہ اپنے بالوں کو سیاہ کرتے تھے۔ اب آخر میں وہ حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جن میں سفید بالوں کا بھی حکم ہے کہ تم اپنے بالوں کو سفید رکھو۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ کلر کرنے کا منع بھی ہے کہ آپ کلر نہ کرو اور مکروہ ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں کی سفیدی کے بدلنے کو مکروہ سمجھتے تھے، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث یہ امام عینی نے تحریر کی ہے، جس نے اسلام میں اپنے بال سفید کر دیے
یعنی بوڑھا ہو گیا تو وہ بالوں کی سفیدی قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ اور تیسری حدیث ہے، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن عادتوں اور خسرتوں کو مکروہ سمجھتے تھے ان میں سے ایک بالوں کی سفیدی کو بدلنا ہے۔ اب یہ چیدہ اجمالاً میں چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آخر میں اپنا موقف اور نظریہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ یعنی ہمارے ائمہ مجتہدین میں اور علماء اہل سنت میں ایک جماعت ہے، جس طرح امام احمد رضا بریلوی جو ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں، ان کے نزدیک تو بالکل سیاہی یعنی بالکل سیاہ کلر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، منع ہے۔ اس کے پیچھے بھی ان کے پاس دلائل اور حدیثیں ہیں۔ پھر اس کے بعد پیر میرے علی، خواجہ قمر الدین سیالوی، امام حسن، امام حسین، حضرت عمر بن خطاب، عثمان غنی، ان کے نزدیک سیاہ کلر کرنا جائز ہے۔ اور باقی آپ نے یہ سنا کہ سفید بال رکھنا اور سفید بالوں میں جو یعنی بوڑھا ہو گیا تو اللہ اس سے حیا کرتا ہے اور قیامت کے دن وہ اس کا نور ہوگا۔ اب یہ ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ بالکل تو سیاہ نہ کیا جائے، کلر ایسا ہو جس میں سرخی نمودار ہو۔ لیکن فرض محال اگر کسی کا کلر سیاہ ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کے وہ سیاہ کرتا ہے تو اس پہ کوئی حرام کا فتویٰ نہ دیا جائے۔ احتیاط اس میں ہے کیونکہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے سیاہ کلر کیا ہے۔ اور جو آدمی نہ سیاہ کرتا ہے نہ سرخ کرتا ہے وہ بالکل اپنے بال سفید چھوڑتا ہے تو یہ نور علی نور ہے، یہ اس کی بزرگی ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ یعنی یہ اس کا مقام ہے کہ ایز اے مسلمان ہوتے ہوئے اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور سفید بالوں والوں سے اللہ ویسے بھی حیا فرماتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو سیاہ والا ہے وہ سفید والے کو تنقید نہ کرے، جو سفید والا ہے وہ سفید والا سیاہ والے کو نشانہ نہ بنائے تو بھی جہنمی آ رہا ہے، تیرے بال کیوں سیاہ ہے؟ کیونکہ وہ اگر کر رہا ہے تو وہ بھی کسی امام کی پیروی کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے اس چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سطح سے ہر وقت آپ کی اصلاح اور قرآن و سنت کے ابلاغ کے لیے کوشاں ہیں، اور جب بھی کوئی بات کرتے ہیں آپ کی فائدے کے لیے کرتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے عقیدت کا تحفظ۔ اب کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ ابھی صبح کی بات ہے، تبلیغی جماعت ہماری اسی جامعہ مسجد میں آ گئی، ہمیں جمعہ پڑھنا تو ہمیں یہاں ٹھہرنے دو۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ تمہارا ہمارا اختلاف ہے، آپ مہربانی کر کے چلے جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، تم یا رسول اللہ کہنے کو شرک جانتے ہو۔ ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں، قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں، تم کہتے ہو یہ شرک ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ہم محبوب کے علم غیب کو مانتے ہیں، تمہارے نزدیک یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ لہٰذا اگر ان عقائد سے تم طیب ہوتے ہو، تمہاری کتاب میں خود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تم اسی پہ آ جاؤ۔ تم ہمارے بھائی ہو، ہم بیٹیاں والے تمہارے لنگر کا انتظام کرتے، کھانا بھی کھلاتے، آپ یہاں رہیں۔ لیکن وہ کسی بات پہ تیار نہ تھے۔ اب وہ یعنی ہمارے مساجد میں آ کے فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، تو میری ضلع میاں والی کی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ان کو لگام ڈالی جائے، یہ اپنے مراکز اور اپنی مساجد تک محدود ہوں۔ ہماری پیاری جماعت دعوت اسلامی یہ تو کبھی کسی بد عقیدہ وہابیوں کی مساجد میں نہیں جاتی، کیونکہ ہم پرامن ہیں، ہم انتشار والے نہیں ہیں۔ تو جب ہم نہیں جاتے تو پھر انہیں بھی ہماری اہل سنت و جماعت کی مساجد، مدارس، ہمارے چوک، ہماری دکان، مارکیٹ، گلی کا انہیں رخ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پھر کچھ ہو جائے تو پھر اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں، یہ ان کے جتنے بڑے ہیں وہ سمجھ لیں۔ انتظامیہ سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ کیونکہ ان کے عقائد اور ہیں، ہمارے اور ہیں، جب ان کے ہماری بنتی نہیں ہیں، یہ شرک جانتے ہیں، ہم عبادت سمجھتے ہیں، تو پھر کس طرح یہ نظام چل سکے گا؟ لہٰذا یہ محتاط ہو جائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب میں نے کرسمس ڈے کے حوالے سے بات کی تو کافی احباب ناراض ہوئے، میں نے تو ان کے فائدے کے لیے کہا، اب وہی کٹا کھل چکا ہے۔ وہ کیا؟ ہم تو پاکستان کی دھرتی میں رہتے ہوئے مظلوم ہیں۔ کرسمس ڈے کے موقع پہ آپ کے منسٹر وزیر مذہبی امور عبدالشکور نے وہ جو تقریر کی ہے اس کی چند چیزیں میں نے لکھ لی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو میری وزارت ہے
शहबाज शरीफ ये तो आपकी अमानत है, आप ये समझें कि ये कोई मजहबी वजारत है, मैं कोई मदारिस और मस्जिदों को कोई फंड दूंगा। कहता है नहीं हरगिज़ हरगिज़ नहीं, मैं किसी मस्जिद और मदरसों को कोई फंड नहीं दे सकता। ये कोई तवक्को ना करे कि मैं मजहबी अमूर हूँ और मैं मसाजिद को फंड दूँ या उन पे सहन करके। कहता है मैं बिल्कुल नहीं कर सकता और नहीं मैं करता। और फिर उसने कहा मेरे पास जितनी दरखास्तें आई हैं, मैंने चर्चों को फंड दिया है, मैंने मंदिरों को दिया है, गुरुद्वारों को दिया है, लेकिन मैं मस्जिद वालों को कुछ नहीं दे सकता, मदारस वालों को मैं नहीं दे सकता और नहीं मैंने दिए हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये किस रविश पे चल रहे हैं, किस तरह इस्लाम को दबाना चाहते हैं। मसाजिद मदारिस, अब मस्जिदों की कोई बिल माफ़ नहीं है। अब जो मैं 24 घंटे आपसे मांगता हूँ जी मस्जिद बन रही है, मदरसा बन रहा है, आप नाराज़ होते बेउस्ताद का मांगने वाला काम है, क्या करें। आपसे ही मांग के आपकी फलाह के लिए आपके मराकज़ पे हम लगाते हैं। गवर्नमेंट का तो तर्ज अमल देख चुके हो, वो कहते हैं हमारे पास मस्जिद मदारिस के लिए कोई फंड नहीं, ना ही हम देते हैं, ना ही हमारा इरादा है, ना ही हमने साइन किए। चलो तुमने मुकाला मत भी दिया है तो फिर बयान करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अपने आका हमारे का यहूद व नसारा को खुश करना मकसद था। कहा हम क्रिश्चियन को देंगे, चर्चों को देंगे, मंदिरों को देंगे और हमने साइन कर दिए हैं, मस्जिद वालों के लिए कुछ हिस्सा नहीं है। जब वो हमारे बारे इतना ख्याल रखते हैं तो हम ये कह दें कि उन्हें मुबारक ना दो तो हम नाराज़ होते हैं। इस लिहाज से इन मसाजिद को मदारिस को आपने ही आबाद करना है, आपके फंड से ही चलेंगी। अब पिछले दिन हमने छत किया है, हमारा तकरीबन 6 लाख खर्च हो चुका है, अब 3-4 लाख और रहता है। अब क्योंकि बच्चियों की क्लासें लगानी है हिफ्ज़ नाज़रा की, तो वहाँ पलिस्तर भी है, पंखे भी हैं और फर्श बनाने हैं, ऊपर दीवारें हैं, बहुत सारा खर्च है, तो उसमें भी आपने ताउन करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिटिया की सरजमीन पे एक और मरकज़ की इब्तिदा हो रही है, आज जुमे के बाद वहाँ संगे बुनियाद है। अल्हम्दुलिल्लाह दौरी खैर बिलादरी भाई मोहम्मद अमीन अमीर और भाई मिस्कीनुल्लाह खान और इनके भाइयों ने एक कीमती अराज़ी, बहुत कीमती, 1 कनाल से ज़्यादा जगह उन्होंने मस्जिद और मदरसे के लिए वक्फ की है। तो इंशाअल्लाह जुमे के बाद वहाँ उस मस्जिद का संगे बुनियाद रखा जाएगा। तो बिटिया वालों, आप दाएं बाएं फंड की अब ज़रूरत नहीं, आप अपना जितना ज़कात उशर फितराना है अपनी मस्जिद के साथ ताउन करें। बिटिया शहर में कितनी मसाजिद तमीर हो रही हैं, आप उनके साथ खोल के ताउन करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस काम में बरकत अता फरमाए। बुजुर्गों, आप मस्जिद की फंड के लिए बाहर खड़े हो जाना। अभी तो मैं यही कह रहा था कि बिटिया में इतने महाज मस्जिद खुल चुके हैं कि हम खुद यानी मुस्तहिक है कि आप हमें दें। तो ठीक है, आप बाहर खड़े हो जाएं, इनके साथ भी ताउन करना, ये भी मस्जिद के लिए आए हुए हैं।